بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ کے لیے ہم ایک اور نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس کا موضوع ہے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے گھر کا دروازہ اور حضرت عمر۔ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالات کے ممکنہ حد تک جوابات ضرور۔ اور ابو بکر بن ابی شیبہ الکوفی یہ اہل سنت کے جلیل القدر ائمہ محدثین میں ان کا شمار۔ شیبہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، تو امام علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آیا کرتے تھے، فیشاورونها ویرتجعون فی امرہم، وہ سیدہ زہرا کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور اس معاملے میں رجوع کرتے تھے، اس خلافت کے معاملے میں۔ جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی تو وہ نکلے یہاں تک کہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم آپ کے والد محترم سے بڑھ کر ہمارے لیے مخلوقات میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے، اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا، خدا کی قسم لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے رکاوٹ نہیں ہوگی، مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے۔ جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے۔ راوی کہتے ہیں پس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بھی ضرور تمہیں گھر میں جلا دیں۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے، بس تم لوگ اچھی حالت میں ہی واپس چلے جاؤ اور اپنی رائے کو دیکھ لو، میری طرف واپس نہ آنا۔ چنانچہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے، اور جب تک ان لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس نہیں آئے۔ یہ حدیث ہے مصنف ابی شیبہ کی، حدیث کا نمبر ہے 38200۔ آج اس پہلے سیشن کے اندر یہ میرے سامنے ہے الفاروق شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی ہے، سوانح عمری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس کے صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہے شبلی نعمانی نے اس حدیث کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم آپ ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تاہم اگر آپ کے ہاں لوگ اسی طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اس روایت کے یہ جو الفاظ ہیں اس واقعے کے بارے میں آگے شبلی نعمانی لکھتے ہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ میں اس پر اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتا ہوں۔ کیونکہ اس روایت کے راویوں کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا۔ شبلی کہتے ہیں تاہم روایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، یعنی انکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ ہم اس روایت کا انکار کریں۔ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی ان میں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا۔ بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی، غور کیجیے، شبلی نعمانی اس واقعے کو تسلیم کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی رافضی آدمی ہے، یہ ایک طرح کی ایک ناسبیت ہی ہے کہ آپ بنو ہاشم جس کے اندر امام علی علیہ السلام ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے اور سیدہ زہرا کا گھر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شیرازہ بکھر جاتا، یعنی مسلمانوں کی سوسائٹی تباہ ہو جاتی۔ مولانا اسحاق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیری اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں، اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے، تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی۔ وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے۔ ان کے باپ تھے، وہ چچا تھے، تایا تھے، کیا تھے، کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی۔ حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے، حضرت فاطمہ کو تو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا باندھا میں نے اگر دیکھے۔ اور کہتے نہیں دیکھے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہے، لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ اور جدھر سراتن دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی، الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، پھر ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ سند بیان کرے نا
دیکھیں صحابی بغیر سند کے رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی، لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا، وہ بتائے نا کہ اس نے کس سے بات سنی ہے۔ نزدیک جو روایت ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا۔ عزیز یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جزء نمبر 2 چھاپ قوم مقدسہ، یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 48، 48واں حدیث۔ اس حدیث میں تفصیل ہے کہ عمر نے جب حملہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا، فوثب علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام اچھل پڑے، فاخذ بتلابیب عمر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی کمر، جو ناڑا کی جگہ ہوتے ہیں ناڑا، اچھا یہ وہاں سے پکڑ لیا، ثم حزہ، پھر اس کو عمر کو اٹھایا، پھر دے مارا زمین پر، فصرعہ، دے مارا اس کو زمین پر، ووجع انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک پہ، اب کس طرح وار کیا، تپڑ مارا، مکہ مارا سلام اللہ علیہ، اس کے ناک پر اور اس کے گردن پہ وار فرمایا، وہم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما اوصى به من الصبر والطاعة، امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کو قتل کرتے، لیکن ان کو یاد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فرمایا تھا کہ صبر کرو اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرنا ان لوگوں کو۔ شرح نہج البلاغہ از علامہ ابن حدید، جلد 4، 20واں جز 20، صفحہ 462، مطبوعہ بیروت۔ اما ما ذکرہ من الہجوم علی دارہا، علی دار فاطمہ وجمع الحطب لتحریکہا، وہ کہتے ہیں کہ رہ گیا یہ ذکر، یہ واقعہ کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر حملہ کرنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور لکڑیاں جمع کر کے وہاں جا کے اس کو جلانے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں فہو خبر واحد، یہ خبر واحد ہے، اور غیر موثوق بہی، یہ غیر ثقہ اور ناقابل اعتبار واقعہ، ناقابل اعتماد روایت۔ علامہ ابن حدید نے شارح نہج البلاغہ نے قصہ ختم کر دیا، خبر واحد بھی ہے اور وہ بھی غیر ثقہ ہے، ناقابل اعتماد ہے، ولا معول علیہ، اور کہتے ہیں کہ اعتماد کیا جائے اور اس پر توجہ کی جائے، فی حق الصحابہ، اب آگے دیکھیں، صحابہ کرام کے حق میں ایسے واقعے کی توقع کرنا، کہتے ہیں یہ قابل اعتماد بات نہیں ہے، قابل توجہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو درکنار، وہ کہتے ہیں ولا فی حق احد المسلمین ممن ظہرت عدالتہ، عام کسی مسلمان سے بھی یہ توقع نہیں کر سکتے جس کے اندر کچھ تھوڑی سی عدالت ہو کہ وہ سیدہ کائنات کے ساتھ ایسا ظلم کرے گی، چہ جائے کہ صحابہ کرام کی نسبت یہ خیال کرنا۔ صدوق اس واقعے کو رد کر چکے، آپ کی سیدہ کائنات کی وفات کے 6 صفحات کے تذکرے میں علالت سے لے کر وفات تک اس کو بیان نہیں کرتے، اور شیخ ان کے جو محمد بن الفتال نیشہ پوری روضۃ الواعظین میں بیان نہیں کرتے، اس طرح اور بے شمار کتب بیان نہیں کرتے۔ اور یہ باتیں لوگ لکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے دروازہ گرا دیا، ان کا حمل ساکت ہو گیا، اسی صدمے سے بعد میں فوت ہو گئی، مگر یہ ساری باتیں بے بنیاد جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ گڑا جس سے امت میں انتشار پھیلا، دشمنی پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی حرکت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ جعلی روایتیں ہیں، نہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا دروازہ گرایا، نہ ان کو کوئی صدمہ پہنچا، نہ وہ اس سے فوت ہوئی۔ یہ کتابیں وہ گپوں کی کتابیں ہیں، ان کو نہیں مستند سمجھنا چاہیے، نہ ان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ کے تعلقات ایسے ہی ظاہر ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ اپنی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ سے پیدا ہوئی تھی، وہ شیعہ حضرات کی کتابوں بھی موجود ہے، ان کا نکاح کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا زید، ایک بیٹی پیدا ہوئی رقیہ۔ باقی حوالے جو ہے نا وہ تو جو بھی جھوٹ دنیا میں چل رہا کسی نہ کسی جھوٹے نے وہ لکھا ہی ہوتا، اس سے وہ مستند نہیں ہو جاتا۔ بالکل یہ بات غلط۔ ابن ابی الحدید جو شارح ہیں نہج البلاغہ کے، انہوں نے اس میں لکھا کہ یار ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے حضرت عمر پر اعتراض کر کے اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، اور روایت کی نہ کوئی سند نہ کوئی اس کا پتہ، تو جھوٹی ہیں باتیں۔ لکھا ہوگا دروازے کا گرنا کیسے برداشت کیا میرے مولا نے، یہ صبر علی ہے اور وصیت مصطفیٰ ہے۔ یا علی میرے بعد تم پر کیا گزرے گی، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی۔ مولا نے وصیت کی اور مولا نے حکم دیا، میرے بعد عہد لیا۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیاں میں خون سے رنگین کر دیتا، مدینے کی گلیوں کو میں خون سے رنگین کر دیتا، مگر میں نے نبی سے عہد لیا تھا، نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا، اجرکم اللہ۔ حضرت عمر نے بھی لات ماری تھی، حضرت فاطمہ پہ دروازہ گر گیا تھا۔ آج میری ماں پر کوئی بولے میں نہیں ٹھہرتا، تیری ماں پر کوئی بولے تو نہیں ٹھہرتا، کسی اور کی ماں کو کچھ کہے وہ غیرت اور جلال میں آ جاتا ہے۔ تو حسنین کریمین کی غیرت پر کیا سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ پھر کہا ہے تو پھر دکھاؤ۔ اس واقعہ کا جھوٹ کا ایک اور اشارہ بھی ہے، کہتے ہیں جب عمر نے دروازہ حضرت فاطمہ پہ گرایا تو ان کے پیٹ میں محسن بچہ تھا، وہ ساکت ہو گیا۔
पेट में जो बच्चा मोहसन था वो साकित हो गया, पेट के बच्चों के नाम रखे जाते हैं? नहीं समझे, पेट वाले बच्चों के नाम भी होते हैं। हालांकि हजरत मुहस्सन हजरत अलीउल मुर्तज़ा हजरत फातिमा के बेटे हैं और ये पैदा हुए हैं और बचपन में फौत हुए हैं अपनी बहन हजरत रुक़ैया के साथ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हरकत किसी जगह किसी सही किताब में साबित नहीं है, ये झूठ। जब फातिमा की तौहीन हो रही थी, फातिमा का घर जलाया जा रहा था, जो शिया ज़ाकिर बयान करते हैं उनकी किताबों में मौजूद है, तो सवाल पैदा होता है शेर खुदा कहाँ थे? हजरत अली जो शेर खुदा थे वो कहाँ थे? बहादुर हैदर कर्रार कहाँ थे?